میں اپنے پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج پارٹی میں شمولیت کر کے ہمیں عزت پکی ہے۔ مگر جیسے میں کہا تھا، مسئلے دو ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے حکومت وقت کے ساتھ اور ملک کے عوام کے ساتھ کہ آیا اس ملک کے حکمرانی کا حق اس ملک کے عوام کو پہنچائے یا اس خاص طبقے کو پہنچائے۔ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حکمرانی کا حق صرف اور صرف اس ملک کے 8 کروڑ عوام کو پہنچتا ہے اور ان کے منتخب نمائندوں کو۔ یہ ملک کسی جرنیل نے فتح نہیں کیا کہ وہ آ کے ہم پہ حکومت کرے۔ اس ملک کے بنانے میں قوم نے قربانیاں دی ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک بنا۔ اس لیے جرنیل وغیرہ کو اپنی جرنیلی سنبھالنے، اپنی فوج سنبھالے اور پاکستان کے سردار کا تعلق کرنا۔ دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں اسی میں زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ آیا اس ملک کی دولت کے مالک اس ملک کے 8 کروڑ عوام ہیں یا چند موٹے فون والے ہیں؟ یہ دوسرا بنیادی نقطہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے جیسے میں نے اس دن کہا کہ ہم نے دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسلام آباد میں ایک نوکر کتے کو لے جا رہا تھا اور وہ کتا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں اکثر لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں، کراچی سارے پاکستان کا شہر ہے، کوئی بلوچستان سے ہوں گے، کوئی پنجاب سے ہوں گے، کوئی سرحد سے ہوں گے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیہات میں کتنے بچے ہیں کہ جو سردیوں کے دن ان کو کوٹ میسر ہو۔ اس لیے یہ کوئی جا کے پوچھے لوگوں سے، اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے اس دن کہا کہ قائد اعظم آج زندہ ہوتے تو وہ خود دیکھتے کہ ان کے پاکستان میں ان کے پاکستانی کی بچی کی حیثیت ہے، کتے سے بھی نیچے ہے کہ کتے کو کوٹ میسر ہے مگر اس کے بچے کی کپڑا نہیں۔ تو یہی فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ آیا اس ملک کے دولت کے مالک وہ چند گھرانے ہیں جن کے کتے کوٹ پہنتے ہیں، جن کے کتے بسکٹ کھاتے ہیں، جن کے کتے کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، جن کے کتے کو دلانے کے لیے نوکر موجود ہے، مگر اس ملک کے جو حقیقی مالک انسان جو یہاں بستے ہیں ان کے لیے نہ تعلیم کا انتظام، نہ ان کے کپڑے کا انتظام، نہ ان کے مکان کا انتظام، نہ ان کے لیے دوائی کا انتظام، اور نہ ان کے پورے ملک میں ان کے حقوق کے تحفظ کی کوئی ادارہ موجود ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 39 سال گزر گئے، بڑے ہم نے چہرے بدلے، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، مگر پاکستان کے عوام کی وہی بدحالی اور زبونحالی بلا موجود ہے۔ اس لیے اس ملک کو اب ضرورت ہے کہ چہرے بدلنے سے کام نہیں بنے گا جب تک اس ملک میں آپ ایک حقیقی انقلاب نہیں لائیں گے اور اس انقلاب کے نتیجے میں آپ کو محسوس کریں گے۔ میں یہاں پر ہمارے بچے نمبر جیسے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ان کی بڑا کام ہوتے یہاں پر ہمیں اکثر کہا جاتا ہے اور ہمیں خلفاء راشدین کا واسطہ دیا جاتا ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اسلام کی بات تو بہت دور کی ٹھہری، ہم تو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ آج جو ہمارا پہلے حاکم انگریز تھا، جو وہ کافر انگریز اپنے قوم اور بچوں کو دیتا ہے، وہی تو کچھ دو بیچارے مسلمانوں کو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں خود پچھلے سال انگریز وہاں انگلینڈ میں تھا، ہمارے مردان کے ایک ساتھی تھے، وہ وہاں پر ایک کارخانے میں کام کرتے تھے، ان کی نوکری گئی تو میں وہ شام کو جب مل ہے تو میں نے کہا بڑا افسوس کیا، میں نے کہا افسوس آپ کی نوکری گئی؟ انہوں نے کہا جی میں تو بڑا خوش ہوں میری نوکری گئی۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہتے جی جب میں نوکر تھا تو مجھے ہفتے میں 100 پاؤنڈ ملتے تھے، اب جب میری نوکری گئی تو حکومت مجھے 110 پاؤنڈ دے گی۔ میں نے کہا جی اور سنیے جی، ابھی تک جب میں نوکری کے تھا تو میں اپنے بچوں کو دوپہر کے کھانے کا پیسہ دیتا تھا اسکول میں، اب میرے بچوں کو وہاں کھانا بھی مفت ملے گا کیونکہ میری نوکری نہیں ملی۔ اس نے کہا جیسے میری نوکری گئی شام کو ہمیں پاس ملے اور ہم بسز میں ریل میں ہم مفت سفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اندازہ لگائیں، ایک مزدور کو جو 100 پاؤنڈ ملتے ہیں
وہ 100 کروڑ کا اندازہ لگائے 22-23 روپے کے حساب سے تقریباً 9,000 روپے ماہوار اس کی مزدوری بنتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پولیس والے ہمارے بھائی ضرور بیٹھے ہوں گے، وہاں جو پولیس والا پہلے دن انگریز کے ملک میں پولیس والا پہلے دن بھرتی ہوتا ہے تو اس کی 80 پاؤنڈ مزدوری ہوتی ہے ہفتہ وار، تو وہاں بھی تقریباً 9,000 روپے اس کا بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ملک میں اگر آپ بیمار پڑ گئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے جی، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، فیس خریدتا، فیس کے تو مجھے گورنمنٹ دی، وہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے، نسخہ آپ دوائی کی دکان پہ جا کے دیتے ہیں، دوائی آپ کو ملتی ہے مگر پیسہ آپ سے کوئی نہیں وصول کرتا، وہ کہتا ہے حکومت کا، کیونکہ حکومت قوم کے روٹی اور کپڑے اور مکان کے ساتھ آپ کے صحت اور آپ کے تعلیم کے بچے کی تعلیم کا ذمہ دار ہے۔ تو ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے بڑی دولت ہے، میں کہتا ہوں جتنی دولت اس پاکستان میں اتنی دولت آپ کو بہت کم ملکوں میں دنیا میں ملے گی، مگر اس میں ایک بنیادی غلطی ہے کہ یہ دولت کی تقسیم کے چکر میں ہم لوگوں کو ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے۔ وہاں جو ملک ہے وہ سارے ملک کے عوام کا ہے، سب اس سے برابر کے شریک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے میں نے کہا کہ ایک آدمی کے کتے کو تو اس کے لیے کوٹ بھی ہے اور بسکٹ بھی ہے، مگر یہاں ہمارے بچے بھوکے ہیں، یہ اس لیے کہ اس ملک کی دولت کی تقسیم جو ہے وہ اسلامی تو چھوڑی مساوات، مگر میں کہتا ہوں کہ جو آج کل جو ہم دنیا کی جو یا کافروں کے ملک میں بھی جو طریقہ ہے وہ اس سے یہ مختلف، اور یہ اس لیے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے فوج کو لے لیجیے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے نوکرشاہی اس کو لے لیجیے، یہ ہماری فوج کو تقریباً 4 لاکھ تک بنتی ہے، 4.5 لاکھ، یہ کوئی ہمارے بجٹ کام بدلنے کا کوئی 65% ایسا یہ لوگ لے جاتے ہیں، تو غریب کے لیے پھر کیا رہ جاتا ہے، کچھ نوکرشاہی نہیں تھا، اور جو باقی بچا وہ کارخانہ داروں اور ان لوگوں کے رشوتوں میں چلے گئے۔ اس لیے ضروری ہے جو اختلاف آپ نے لانا ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی دولت کے ذمہ دار جو ہے، مالک جو ہے وہ اس ملک کے 8 کروڑ عوام ہے یا یہ چند جو میں نے جن کا ذکر کیا یہی لوگ ہیں۔ یہ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے پہ ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ ہمیں جو اسلام کے نام پہ 39 سال تک دھوکہ دیا ہے، ہمیں کہا گیا کہ یہاں پر اسلامی نظام ہوگا، پہلے دن سے شروع سے ہم نے سنا ہوگا، پاکستان کا مطلب کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ میں سے جو حضرات فرنٹیئر سے آتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ہمارے پیر سامان کی شریف سے بڑے شریف آتے تھے، وہ مسلم لیگ میں گئے، 6 سال کے بعد جیل سے نکلے تو وہ مجھے ایک چٹ پکڑا گئے، اور انہوں نے مجھے ایک چٹ کے کاغذ پہ لکھا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا اور شریعت محمدی نافذ ہوگا، نیچے دستخط تھا جی محمد علی جناح صاحب کا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ 6 سال میں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا پیر صاحب، جس دن پاکستان کی کابینہ کا اعلان ہوا تو اس میں قانون کا جو محکمہ تھا، جو کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی شریعت محمدی کا جو محکمہ تھا، وہ ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل کے حوالے کیا گیا، ہندو کو شریعت کا وزیر بنایا، اور ہندو بھی صرف ہندو نہیں، وہ بھی وہ جھاڑو دینے والا۔ تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو میں کہتے ہیں آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں چٹ کو کیا کروں؟ تو کچھ تو میں کہا میں سٹایا اس کو سٹا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظام آ رہا ہے، 8-9 سال تو اس لیے نہیں گزارے ہمارے جرنیل صاحب بھی، اور 8-9 سال کے بعد خود فرماتے ہیں کہ میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام میں نہیں لا سکا۔ میں بالکل آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ اسلامی نظام لانا نہیں چاہتا، کیونکہ اسلامی نظام ہے نا تو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا کہ ضیاء-ال-حق صاحب کس خوشی میں امیر المومنین بنے بیٹھے ہیں؟ آپ ہمیں کوئی ہمیں بتائے کہ کہاں کوئی بھی عام کمانڈر ان چیف جو ہے، وہ کوئی کمانڈر ان چیف پاکستان کے وہ اسلام کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی خالد بن ولید کمانڈر ان چیف تھا، عبیدہ بن جراح کمانڈر ان چیف تھا، عمر بن وقاص کمانڈر ان چیف تھا، وہ کبھی خلیفہ نہیں رہے۔ اس لیے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ جو کاروبار کر رہے لوگ اسلام کے نام سے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ
یہاں پر وہ افغانستان میں جہاد ہے. ہم صرف ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, ہمارے دوست کے جماعت اسلامی کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو یاد دلائے کہ کشمیر پہ جب پیر مارشل ایوب خان کے وقت میں چڑھائی ہوئی تو اس وقت مودودی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ جب تک ایک اسلامی ملک کا سربراہ مملکت وہ فتویٰ نہیں دیتا, جہاد کا اعلان نہیں کرتا, اس وقت اس کو جہاد, وہ اسلام کی روح سے جہاد نہیں فساد. اور اس وجہ سے اس بیچارے کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی, وہ پکڑے گئے, گرفتار بھی ہوئے. تو آج میں موجودہ امیر جماعت اسلامی یاد تو خیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افغانستان میں جہاد کی بات کرتے ہیں تو ضیاء الحق صاحب جو سنتے تھے وہ ان کا بھانجا ہے, تو میں کہوں کہ بھانجے صاحب نے کیا جہاد کا اعلان کیا ہے؟ اگر اس نے اعلان نہیں کیا تو مودودی صاحب کے فتوے کے مطابق وہ پھر جہاد نہیں فساد رہا, تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں یا فساد؟ سب سے بڑی بات میں تو بیرجیوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قبلہ کے واقعی جہاد ہے تو آپ خود کیوں وہاں تشریف نہیں لے جاتے ہم لوگوں کو دے دیں؟ آپ کی طرح جائیے, آپ کی طرح جائیے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ جہاد پہ جب جائیں گے, کافر کو جب آپ شکست دیں گے, اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو مال غنیمت ملے گا تو پھر آ کے آپ مال غنیمت بانٹیں گے قوم میں. نہیں, یہ تو خیر کا جو اسلام ہے اس میں ہے کہ جہاد تو افغانستان میں ہے اور مال غنیمت بٹ رہا ہے منصورہ لاہور میں. جہاد کے لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ان سے کہتے ہیں, میں جماعت اسلامی کے جتنے لیڈر صاحبان ہیں ان میں سے میں سب سے زیادہ پروفیسر غفور صاحب کا کرتا ہوں, اور مجھے نہایت افسوس سے یہاں کہنا پڑتا ہے کہ ان کے 2-3 بیانات ایسے ہیں جس کا جواب دینا میں یہاں پبلکلی ضرور دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایک, میں سمجھتا ہوں, غلط بیانی سے کام دیا جب وہ یہ کہنے لگے کہ ماشاء اللہ کے لانے میں ولی خان جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ اس ملک پہ ماشاء اللہ لگے. میں صرف پروفیسر غفور صاحب کو یاد دلاؤں کہ جب مارشل لا لگ رہا تھا تو ولی خان حیدرآباد جیل میں قید تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اب کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی اسلام کے نام سے سیاست کرے اور پھر جھوٹ پہ بولے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی وہ یہ, ہمیں وہ تلقین کرتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ کو چاہیے کہ سیاست میں ذرا مہذب لہجہ استعمال کرے, تشدد کی بات نہ کرے, اور ہمیں بڑے وہ خطبہ سناتے ہیں. میں صرف ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اس جلسے کی رویداد منگائیں جو ابھی جماعت اسلامی نے پشاور میں جو جلسہ کیا ہے, اس میں جس طریقے سے متشددانہ طریقے سے جو دھمکیاں دی گئی, میں یہ مانتا ہوں کہ فرنٹیئر کے کسی لیڈر نے, جماعت اسلامی کی لیڈر نے اس قسم کی باتیں نہیں کہیں, بس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے وہاں پر جماعت اسلامی کے, انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کیا. ہم ان کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیاست کی بات کریں گے, ہم آپ سے سیاست کی بات کریں گے. آپ شرافت کی بات کریں گے, ہم آپ سے شرافت کی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ آئین کی بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ آئین کی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ مذہب کی بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ مذہب کی بات کریں گے. مگر اگر میاں تو خیر ہمارے ساتھ گولی کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سے گولی جانا. ہم یہ بات بالکل کھل کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صوبے سرحد میں ہو, ہم سندھ میں ہو, ہم پنجاب میں ہو, ہم بلوچستان میں ہو, ہم کو میاں توفیق کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ صوبے سرحد کے بچے پستول سے کھیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پستول کی گولی جو ہے اس کی آنکھ نہیں ہوتی, وہ گولی کتے کے سر میں بھی لگ سکتے اور انسان کے سر میں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ وہ یہ ذرا الشمس اور بلد کا جو چکر ان کے ذہن سے سوار ہے, یہ بنگلہ دیش نہیں, یہ بنگال نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرکار کی بندوق کی اور ادھر بیچارے بنگالی کے پاس صرف ڈنڈا ہے. نہیں, اگر آپ کے پاس آج امریکہ کا بندوق ہے تو انشاءاللہ وہ دوسرے جو ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے جی, وہ ایسے آپ کو ویسے بھی وہ کچا کھا جائیں گے, بندوق کی ضرورت ہی نہیں پڑی. آپ کو بتاؤ کوئی کرنے کے میں صرف
کہ کیوں ضرورت پڑی کہ جماعت اسلامی اب تشدد کی بات کرتا ہے؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی سیاسی جو جنگ ہے وہ ہار چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں خود ابھی انہوں نے میدان میں بائی الیکشن لڑا، پورے صوبے سے ان کے 70 سنوا جمع ہوئے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، مگر وہ ان کا جو بچارا تھا وہ اپنی ضمانت بھی نہیں بچا سکا، لیکن جیتنا تو خدا۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں وجہ سے ہم پرچوں میں کہتے ہیں اب وہ بدماشی کے ذریعے سے ہم پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم یا تو فیل کی بدماشی کی وجہ سے ان کی عادات قبول کریں تو ان کو کسی نے غلط بتایا، ہم کبھی نہیں۔ جن لوگوں نے انگریز سے مقابلہ کیا، جن لوگوں نے انگریز کے بعد ہر ایک جابر سے مقابلہ کیا، یہ کس بات کی مولی ہے کہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ شرافت سے بات کرو، انسانیت سے بات کرو، جمہوریت کی بات کرو، جاؤ قوم کے پاس اگر عصمت ہے، قوم اگر آپ کو قبول کرتی ہے ہم آپ سے قبول کریں گے، مگر یہ ہے اس طریقے سے ہم کسی کی بدماشی، ہم نے انگریز کی بدماشی نہیں قبول کی تو یہ کون سی دونوں کے جو ہمیں ڈرانی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ ان کی بات ہے اسلام کی جوالک صاحب کی اپنی بات ہے۔ اس دن مجھے اخبار والوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں حزب اختلاف نہیں ہے۔ اخبار والے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اس کو، میں نے کہا بھائی صاحب ایسی بات ہے کہ ہم تو ملتی نہیں، مگر اگر آپ ملے تو ان سے پوچھے آپ کہ ولی خان کہتے ہیں ایک امیر المومنین کے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا یزید، دوسرے امیر المومنین کے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا حسین، تو ان کو پوچھے کہ ولی خان پوچھتا ہے کہ جب یزید نے خلافت کا اعلان کیا تو حسین نے بیعت کی ہے کہ بیعت نہیں، تو اس نے ایک ساتھ اٹھ کے بھاگا، اس نے کہا کہ سر تاج ندا دستر دستی ہوئی، اس نے کہا حسین نے تو اپنا سر دیا مگر اس نے ہاتھ بیعت کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو میں نے کہا جی کردار جب آپ پوچھیں مجھ سے کہ اگر حضرت حسین کے متعلق ان کی کیا رائے ہے، کیا ان کا عمل بھی ان کو نعوذ باللہ خارج از اسلام معلوم ہوتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ جا کے کہیں جان آپ صاحب سے کہ انگریز کے وقت سے لے کر آج تک جو بھی یزید آیا ہے، جو بھی جس نے بھی اپنی یہ یزید کی ہے، ہم نے ان کے خلاف اٹھے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنی یزیدیت جاری رکھے گا اور ہم انشاءاللہ اپنے سنت حسین میں ادا کریں گے۔ حاجی صاحب ابھی آپ فرما چکے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ حصہ لے لیں، جلسوں میں وقت ضائع نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ آئیں گے جلسوں میں تو لوگ آپ کو یہ بتائیں گے، ہمارا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے اس ملک میں کیا حقوق ہیں، اور آپ کو اپنے حقوق کے لیے قربانی کا راستہ دکھائیں گے، ہم کے حقوق کے طریقے دکھائیں گے۔ نہیں یہ تو کہتے ہیں آپ آرام سے بیٹھے گھر میں اور وہ مزے اڑاتے ہیں اور آپ کے بچے بھوک سے مرتے ہیں۔ ہم اس کو یہی کہے دیتے ہیں کہ آج کل حالات اس مقام پہ آ چکے ہیں کہ قوم نے واقعی یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ جس طریقے سے اس ملک میں حکمرانی کے طریقے ہے، قوم اس کو کسی قیمت پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کی کوئی حیثیت نہیں تسلیم کرتے۔ شروع کرتے ہیں ضیاء صاحب سے۔ ضیاء صاحب خود بتائیں، قوم کے پاس گئے، کہا سوال پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ قوم نے کہا الحمدللہ۔ یہ آپ کو اسلامی نظام منظور ہے؟ ایسی ضرور جو مسلمان ہوئے ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا جو کہے کہ میں ہوں تو مسلمان مگر مجھے اسلامی نظام نہیں منظور۔ جب قوم نے کہا میں اسلامی نظام منظور ہے تو پنجا کے کہتے چلو میں 5 سال کے لیے تیرا بادشاہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہوا ہے؟ اور اس کے باوجود قوم نے ووٹ نہیں دیا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 7% سے زیادہ ووٹ جو وقت کو نہیں ملا۔ اگر اس کی جگہ کوئی بھی خوددار اور عزت نفس والا انسان ہوتا تو 19 تاریخ دسمبر کو جا کے سلوٹ مارتا کہ بہت شکریہ آپ کا اور میں یہ چلا، مگر نہیں چلنا تو کجا، وہ ایک دوسرے کو گلے مل کے مبارکباد دینے کی، آپ کو مبارک، دوسرا کہتے کہ آپ کو مبارک کرتا ووٹ کو بولی جی، آپ کو 60 سے 70% بنا دیا۔ ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ سڑک کی بازار میں رکاوٹ کیجیے کہ چند پیسے ہم چندہ کر کے خرید کے لیے خرید کے حوالے کریں، بازار میں نہیں، وہ ایک اللہ کی دین ہے۔ باہر کے اس کے علاوہ مسئلہ آتا ہے
جنیدو صاحب ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں لوگ وہاں اس کو جنیدو صاحب نہیں کہتے اس کو چینے کیوں کہتے ہیں. تو ان کے متعلق ہے کہ وہ ایک ہستی کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ آج اس ملک کا وزیر اعظم اس لیے بنا ہے کہ اس کو ضیاء صاحب نے نامزد کیا. وہ ہے ارے ضیاء صاحب کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے آئینی اور قانونی, تو اس کو کہ وہ بیچارہ تو پھر اسی بھی گیا گزرا ہو اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مجھے ابھی ایک چٹ ملا ہے کالا باغ ڈیم کے متعلق. وہ یہ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ حضور ایسے چل رہا ہے کہ یہ صرف فرنٹیئر کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ صوبے سر کا تو یہ ہے کہ اگر ڈیم بنتا ہے تو اس سے ہماری جو زمین ہے وہ زیر آب آ جائے گی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ گھاٹا جو ہے یا نقصان جو ہے وہ سندھ کو پہنچے گا, کیونکہ ایک مرتبہ اگر یہ بند بن گیا تو پھر آپ کے سندھ کا پانی جو ہے وہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا. مرض گئی تو چھوڑیں گے پانی, مرض نہیں گئی تو آپ پیاس سے کریں گے. مجھے بابا نے منع کیا جب میں نے بات کی, مگر اس وقت بھی میں دیا تھا دیکھیں بادشاہ صاحب کالا باغ ڈیم کے متعلق کہتے کہ آؤ بیٹھو ان سے بات کرو, انسان بنو, شرافت سے بات کرو. دیکھیے اس میں دیکھیں کہ فرنٹیئر بھی پاکستان کا حصہ ہے, ہم بھی آپ کے بھائی ہیں. آپ کو یہ کیا پڑی ہے کہ آپ ہمارے گھر کو ڈبوں کے اپنے لیے بجلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری جگہ ہیں وہ پیار کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, دوستی کی بات کرتے ہیں, عدم تشدد کی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ بادشاہ خان کا رستہ اپنایا جائے, اور اگر یہ لوگ اپنے ضد اور حق پہ بالکل اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو یہ بند بنا کے چھوڑیں گے, تو پھر اس کے لیے ولی خان کے پاس ایک دوسرا علاج ہے. پھر ان کے طریقے سے اگر نہیں ہوگا تو ہم بالکل ان کو بند بنانے دیں گے. ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب یہ پانی اس میں بھر جائے, تو پھر اس کا علاج صرف ایک بام ہے. اور میں نے کہا ان کو کب تک اس لیے روکے رکھیں گے کہ تاکہ جب پانی سے یہ بند بھر جائے تو جب ایک بام جوڑے گا تو ہم ان کو بلا ٹکٹ انشاءاللہ آپ کے پاس کراچی پہنچا دیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے ہوائی جہاز جانے کی, ضرورت ہوگی تو ریل پہ چڑھنے کی, بس کرنے کی, بغیر ٹکٹ خریدے انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. جیسے میں نے کہا یہ ملک کسی جرنیل نے نہیں فتح کہ اس ملک کے لیے آزادی کے لیے ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں اگر ہم انگریز کے خلاف نہ لڑتے, انگریز کو نہ نکالتے اس ملک سے, تو کہاں سے پاکستان بنتا؟ ہماری پیدا نہیں ہوتا. ہم نے انگریز کو نکالا اس ملک سے, انگریز کے جانے کے بعد پاکستان بنا ہے. مگر یہ ایسے ناشکر ہیں کہ اس کے باوجود بھی آج تک آج بھی آپ نے وقت کو اٹھائیے تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. کہا جاتے میں نے لاہور کے جلسے میں کہا جی ولی خان جو ہے یہ میں نے وہاں لاہور میں کہا کہ ولی خان پہ یہ الزام ہے کہ ولی خان پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا کہ 35 سال میں ولی خان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کو توڑے. مگر میں نے کہا جن لوگوں نے پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا ان کا بھی تو کچھ پوچھے نا, جنہوں نے توڑا پاکستان کو. سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے کہا نواب وقت کے ان کے جو مالک ہیں ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی آپ دیکھیے آپ ایک غلط پالیسی آپ نے اختیار کر رکھی ہے. اگر آپ وہاں پشتونوں کے وہ جو لوگ جنہوں نے ان کو ان کی آزادی دلائی ہے بادشاہ خان وغیرہ کے خلاف, اگر یہ طریقہ آپ کا رہا تو اس سے ان انتہا پسندوں کو تقویت ان کے جو چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو نے کہا آپ تو ان کا کھیل کھیل رہے ہیں. بات کیا یہ تو ہوا مسئلہ کالا باغ ڈیم کا. ہم کہتے بھی بیٹھ کے بات کرو ہمارے ساتھ.
دوسرا مسئلہ جس پہ مجھ سے کہا گیا کہ میں کچھ بولوں وہ جدون کا مسئلہ ہے. جیسے اگر آپ کو پتا ہوگا جدون کا ایسا علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے. میں ابھی خود وہاں پر جب یہ فائرنگ ہوئی وہ یہ لوگ گئے وہاں پر, ہم جانا چاہتے تھے, ہمیں رستے میں گرفتار کر دیا, جانے نہیں دیا. فاتح کے لیے جانا چاہتے تھے, جنازے پہ جانا چاہتے تھے, جانے نہیں دیا. دوسرے دن بھی گرفتار کیا. آخر ہم گئے وہاں پر جہاں وہ فائرنگ ہوئے. مسئلہ جدون کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر افیون لگاتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں گورنمنٹ کی. جیسے میں نے اس دن بھی کہا تقریر میں کہ ابھی تک تو ہمارا یہ جھگڑا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک پہ حکمرانی کا حق آپ لوگوں کو ملے. اب تو مسئلہ ملکیت کا پڑ گیا. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ زمین جس پہ جو ہماری ہے یہ ہماری زمین ہے یا یہ ریگن صاحب سے امریکہ کی زمین ہے. کیونکہ اب اس فصل پہ فیصلہ امریکہ سرکار کرے گا کہ ہم افیون لگائیں یا افیون نہ لگائیں. ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ افیون تو ہم تقریباً صدیوں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر. اب وہاں چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ کے برابر لوگوں کے کھیت سے وہ بیچارہ نیچے سے جا کے پہاڑ سے اتر کے نیچے جا کے باٹی میں پانی لا کے اس کو دیتا ہے کہتے کہ اس میں گندم لگاؤ. ارے بھائی خدا کے لیے بندے اس جگہ میں گندم لگا کے تو بٹیر کی بھی نکالتی نہیں ہے, کیسا کرے گا بیچارہ بیچارہ. تو ہم نے ان کو کہا کہ جھگڑا فیول کا نہیں, جھگڑا پاؤڈر کا ہے, ہیروئن کا ہے. اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہیروئن, ہم بھی ہیروئن کے خلاف ہیں, مگر ہم اس غریب کی روٹی کی بھی حق میں ہے کہ اس کے بچے کو روٹی تو ملے. تو تجویز ہم نے پیش کی کہ بے شک آپ کو رکھیں, یہ رکھے اپنے افیم لگائیں اور جو افیم ہو گورنمنٹ سب افیم ان سے خرید دے اور پھر اس کو اپنے جو ان کے مائی باپ ہے امریکہ کے پاس لے جائے تو کہیں بھائی یہ افیم ہے, تم اسے ہیروئن بنانا چاہتے ہو یا تم اس کو سمندر میں ڈالنا چاہتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا ان شہیدوں کے خون پہ ان کو گولی لگی تھی, وہاں کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا اگر ولی خان کا بس چلے ہمیں ہیروئن کی ترکیب نہیں آئی تھی, یہ ترکیب بھی ہمیں امریکیوں نے سکھائی ہے. تو اگر میرا بس چلے تو میں کہوں گا سب کو کہ لگاؤ تم افیم, جتنا تم افیم نکال سکتے ہو نکالو, اور میں کہتا ہوں سب کا ہیروئن بنا کے اس کو بہار میں ڈال کے امریکہ کے پاس پہنچاؤ. سامان رکھتے مگر اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے صرف امریکہ کا نہیں, ہمارے اپنے بچے ہماری اپنی بچیاں وہاں فرنٹیئر میں پنجاب میں سب جگہ وہ مسئلہ چلتا ہے. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پر اور کچھ نہیں ہوتا اور وہاں پر صرف ان کے چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں, وہ حکومت کو کھوجتا ہے کہ آپ اپنے کھیتوں میں وہ افیم لگائیں. اور ہم نے کہا حکومت کو یا ان کو معاوضہ دے, اور اگر نہیں دیتا تو اگلے سال ہم خود جا کے وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کے افیم لگائیں گے. یہ کچھ ان کی عجیب کی عادت بن گئی ہے, یعنی اس کی شرافت سے بات کرو, دوستی کی بات کرو, بھئی آؤ بیٹھ کے بات کرو ہمارے ساتھ. اب کوئی بات کرنے آتا ہے کیوں نہیں آپ سے بات کرے, پستول نکال کے گولی چلاتا ہے. تو کبھی اورنگی میں گولی چلاتا ہے, کبھی جموں میں گولی چلاتا ہے, کبھی قبائلیوں میں جا کے وہاں افریدوں پہ وہ بلڈوزر چلاتا ہے. بالکل اس طریقے سے سوچے جیسے کوئی وہ شرافت ختم ہو گئی ہے, صرف وہ ہم نے بندوق کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرنے. اس لیے میں ان سے بالکل نہایت ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے اور تمہاری بدماشی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. قوم کے ساتھ بیٹھو, آرام سے بیٹھو, فیصلہ کرو. اور میں آپ کو بے بتا دوں, آپ جانتے ہیں یہاں پر بڑے بزرگ موجود ہیں, جو تدریس موجود ہیں, وہ آپ ان کو دیکھیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ نے وہ اتفاق کیا, آپ اکٹھے ہوئے اور آپ لوگوں نے جب اٹھا تو آپ نے انگریز کو اس ملک سے نکالا, جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان کی بادشاہی میں سورج نہیں گزری. آج کیا پوزیشن ہے؟ آج پوزیشن یہ ہے کہ ہم غلام کے غلام ہیں. وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ دیکھ دیو زمین دی کہ زمین دیکھتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کس پوزیشن میں ہم ہیں جی. کیوں؟ اس لیے یہ نہیں کہ ہمیں طاقت نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ ہم کوئی کمزور ہے. سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ قوم میں اتفاق نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ آپ میں اتفاق پیدا ہوا اور ایک مرتبہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا یا آپ اٹھے, چند لوگ اٹھے,
ایماندار ہوتے، مخلص ہوتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انگریز کو اس ملک سے نکالیں گے اور اس غلامی سے نجات لے کے ہم اپنے بچوں کے لیے وہی کچھ لیں گے جو وہ انگریز کا بچہ کھاتا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے جو بھی آپ سے کرتے ہیں جو اپنے تحریک چلائیں، ان سے پوچھے بابا جاؤ ادھر جہاں سے وہ ہر روز جہاز آتے ہیں، گولہ باری ہوتی ہے ہمارے ملک میں، وہاں تو ڈر کے مارے جانی تھے، یہاں پر پورے میں پھر رہے ہیں آپ کی۔ ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں جب بغیر کا دادا ہوئی پیلا بابے ہوتے، ان سے مار پڑتی ہے کبھی افغانستان سے، وہاں سے مار پڑتی ہے نازم الامور کو بلاؤ، اس کی ذمہ داری تم سے، بس بات ختم ہو۔ ادھر سے شاچین گلیشر سے ہندوستان آتا ہے، پورا علاقہ لے لیتا ہے، جی وہ تو ویسے بھی وہاں کچھ وہ گھاس بھی نہیں اگتا، تو کیا ضرورت ہے اس زمین؟ ادھر وہ کہتے ہم نے تمہارے اتحاد میں روزانہ مارے، نہ ہندوستان سے لڑنے کی ہمت نہ افغانستان سے لڑنے کی ہمت، گولی چلائے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے، کتنی شرم کی بات ہے۔ تبھی تو میں نے وہ پشتو میں کہا کہ میں نے کہا کہ وہ دبے غیرت العذاب آبے وس رسی، وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ باہر سے جس کو مار پڑتی ہے تو چلا کے گھر میں بچوں سے انہیں چاہتا ہے، وہاں تو اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ ان سے بات کرے۔ یہ بھی دیکھیے آج جہاز اڑا رہے ہیں، باہر کیوں نہیں جاتے؟ باہر کہتے، اس لیے میں یہی کہہ رہا تھا، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ آپ کے اپنے حقوق کے لیے دو حقوق جو آپ کے ہیں، میں مختصراً آپ کو وہی ختم کر کے دیتا ہوں کہ آپ کے دو حق ہیں، اس ملک کی حاکمیت کا حق اور اس ملک کے دولت کی تقسیم کا حق، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہے، وہ نسخہ یہ کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ اس حق کی ہے، ہم اکٹھے ہو کے اٹھیں گے، اتفاق سے اٹھیں گے، آپس کی رنجش سے ختم کریں گے، اور جب ہم ایک قوت بن کے اٹھتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ وہ انگریز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو لیگ ادھر سے آپ کا حق خالی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ پختانہ مطلب کہ ہوئی کہ بازو لگا خبر آگے دوست من وتدا ہماری چلے چاہ دریانی میرے چاپا کوٹک منا غوارو کٹو کی پردارا کی ارادے کی چلیرا کی لاس تاؤ سے لاس تاؤ نہ ہی ٹچلو کو پر مار خلقم نافي سنة أخرى ثلاثي من قبل ولا شوية أخلاقي أو سنة في يوم الكرة العزيزية نظر تصرف يوم زيني دربان لكم شكتار سرا پاسیلے ندا زمانه نکلی اور زمان ایم نالیم اپوختانو تکیو چنن دک سمادر ناماد در منشاہ چاپار اندر انسو